أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 54 میں ہم لوگ چل رہے ہیں. پچھلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہود نصارہ سے گہری اور دلی دوستی مت کرو، اور یہ کہ آج کی آیتوں میں بتا رہے ہیں وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ، تمہاری دوستی، تمہارے دوست تو وہ ہونا چاہیے. کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلے اللہ ہے، اور رسول، اور اللہ کے رسول ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ تمہارے دوست ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوں. تو مطلب یہ کہ یہود نصارہ سے دوستی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوستی نہیں ہونے کی یہ معنی کہ انسانی اعتبار سے جو رواداری، ہمدردی، تعلق، جوڑ، لین دین، یہ تو انسانی تعلقات ہے، اس کو اسلام نے نہیں روکا ہے. مطلب یہ کہ کوئی گہری ایسی دوستی کہ ان کو اسلامیات کے اور سب راز ان کو بتا دیے جائیں، اور چونکہ وہ تو دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور ان کو تمام چیزیں بتا دی جائیں، ایسی دوستی منع ہے. باقی انسانی ہمدردی، رواداری، اخلاق، محبت، انسانی ہمدردی. کوئی یہود بھوکا ہے، کھانا بھی کھلائیں گے ہم اس کو، پانی پلائیں گے اس کو، کرائے سے اگر گھر مانگ رہا ہے تو گھر بھی دیں گے ہم ان کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ ساری ہمدردی اس کے ساتھ ہوگی. انسانیت، اگر وہ کیس بھی ڈالے ہماری عدالت میں تو ہماری عدالت انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی. یہ نہیں کرے گی کہ یہ یہودی ہے مارو اس کو، اور اس کے خلاف
فیصلہ دے دو، مسلمان کا فائدہ کراؤ۔ قرآن مجید میں واقعات گزر چکے ہیں کہ یہودیوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو یہود نصارہ ہو یا مشرکین ہو، جو بھی ہیں، عام انسانی اخلاق، رواداری، محبت، تعلقات، ہمدردی برابر ان کے ساتھ ہوگی، لیکن منع جو کیا جا رہا ہے وہ ایسی گہری دوستی کے اسلامی جو نظام چل رہا ہے یا جہاد کے جو اندر اسٹریٹجی ہو رہی ہے اس سے واقف کرا رہے ہیں دوست کو، یہ منع ہے۔ اور جبکہ وہ کوئی اسلام کے ساتھ دشمنی کے کام کر رہا ہے، پلاننگ بنا رہا ہے باضابطہ، تو پھر اب ایسے سے کیا دوستی؟ نما ولیکم اللہ، تمہارے دوست تو اللہ ہے، رسولہ، اللہ کے رسول ہیں، ان سے دوستی کرنا ہے تم۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور ان کی دوسری صفت یہ کہ نماز کے پابند ہیں، یہ علامات بتائی گئی، ان کو دوست بنانا ہے۔ اب دیکھیے نماز، ان کی علامت یہ بتائی گئی اہل ایمان کی کہ ایمان لاتے ہو، ایک نماز کے پابند ہو۔ جو مسلم آبادی کا میں سمجھتا ہوں 20% حصہ نماز پڑھتا ہے، 20% مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور جو 20% پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی جو اوصاف بتائے ہیں وہ یہ بتائی، پہلا وصف کہ وہ نماز کے پابند ہیں۔ اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ میں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، مطلب جماعت ہونا، مسجد ہونا، امام ہونا، مؤذن ہونا، انتظام ہونا، یہ پورا ایڈمنسٹریشن قائم کرنا اس میں شامل ہے۔ نماز قائم کرتے ہوں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دوسری علامت ان کی یہ بتائی گئی کہ زکوٰۃ بھی وہ دیتے ہوں۔ تو اسی طرح جو آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے 20%، اسی میں سے جو 2-3% دولت مند ہیں وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی کے 80% خدا حافظ، نماز نہ زکوٰۃ۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ حالت رکوع میں رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے بولنے کے بعد پھر حالت رکوع بولنا کیا مطلب؟ اس لیے مفسرین نے کہا کہ وہ راکعون کے معنی، رکوع کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی جو نماز ہے اس میں رکوع نہیں ہے۔ راکعون کے معنی یہ ہے کہ امت اسلامیہ، امت محمدیہ کے افراد ہیں، حضور پر ایمان لاتے ہو۔ اور راکعون کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری ان کی طبیعت میں ہو، متکبر اور گھمنڈی، غرور ٹائپ ایسے نہیں ہوتے اہل ایمان والے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ بیکار ہے، یہ پرانے شہر کے لوگ ہیں، یہ 3rd کلاس سمجھے۔ ایک صاحب نے تو اس نے لکھ دیا، وہ جو رشتوں کا ہوتا ہے کہ پرانے شہر کے لوگ زحمت نہ کریں۔ واہ، کیا معیار بنایا ہے۔ حالانکہ نیک لوگ زیادہ یہی ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، دیندار، نمازی، تقویٰ، پرہیز والے، سب یہی آباد ہیں۔ ادھر کے بھی ہو سکتے ہیں مگر ادھر کی بھی ہے۔ تو آپ جو معیار قائم کیے ہیں کہ پرانے شہر کے لوگ زحمت نہ فرمائیں، واہ 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 واہ، کیا فکر بنی بھائی۔ تو راکعون کے معنی یہ کہ متکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے،
खाटापन उनकी तबीयत में नहीं है, बल्कि वो मुनकसिरुल मिजाज हैं, बाखलाक हैं। ये उनकी एक सिफत बताई गई अहले ईमान की। उमय्यतवल, तो अब इसमें एक रिवायत आई है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह क्या फरमाया यहाँ पे कि मुसलमानों के दोस्त अल्लाह, उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए, ज़कात देते हों, और ये कि वो हालत रुकू में रहते हों, मुनकसिरुल मिजाज हों, या है कि वो जो है मुतकब्बिर ना हो, और हालत रुकू में उन्होंने, तो बाद लोगों ने ये कहा कि नमाज और रुकू की हालत में उन्होंने ज़कात दी हो, ये भी है। तो एक रिवायत है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज पढ़ रहे थे तो आपने, कोई साइल आया और उसने सवाल किया, तो हालत रुकू में आप थे, आपने अपनी अंगूठी निकाली और वो साइल को दे दी, फकीर तशरीफ लाई, तो आपने जो है वो साइल को अंगूठी दे दी निकाल के, हालत रुकू में। तो अब तशरीफ लाई, शिया हजरात ने इस रिवायत को, रिवायत कोई मोतबर रिवायत भी नहीं है, और रिवायत में हमारे उलमा ने कलाम किया है और कहा कि ये रिवायत सही नहीं है। अगर उस रिवायत को सही मान लिया जाए कि हजरत अली ने हालत रुकू में अंगूठी निकाल के किसी फकीर को, किसी मांगने वाले को दे दी है, इस रिवायत को मान भी लिया जाए, तो वैसी सूरत में तर्जुमा ये होगा, क्या होगा कि तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह है, रसूल है, और उसके बाद वो ईमान वाले हैं जिन्होंने नमाज कायम की है, जो ज़कात के पाबंद है, जबकि वो रुकू में हो। तो वैसी सूरत में ये होगा कि तुम्हारा वली जो है अल्लाह है, फिर रसूल है, और फिर हजरत अली है। तो इस आयत से शिया